اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے نظم جلی میں آج ہم سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے، اور ہماری یہ نشست جو کافی عرصے سے بریک ہو گئی تھی، ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا مطالعہ کیا، اس کے بعد بریک ہو گئی۔ آج سے پھر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں خیر پیدا فرمائے اور ہم اس کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء یہ قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، اور یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی 176 آیات ہیں۔ جنگ احد شوال 3 ہجری سے لے کر شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف موقعوں پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جنگ احد کی شکست کے بعد جب بہت سے مسائل پیدا ہوئے، جیسے نکاح کے مسائل، مہر کا مسئلہ، وراثت کے مسائل، تو منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو ہدایات جو ہے دی۔ سورہ نساء کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جنگ احد کے بعد غالباً 3 ہجری کے آخر میں یا 4 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ بعد آیات جنگ احد شوال 3 ہجری اور غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئی۔ جنگ احد میں کئی مسلمانوں کی شہادت کے بعد جب بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل پیدا ہوئے، جیسے نکاح کا مسئلہ، مہر کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، تو منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی۔ یہودی قبیلے بنو نذیر کی جلاوطنی ربیع الاول 4 ہجری سے پہلے یہودیوں اور منافقین کا جو بغض تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس موقع پر جو مسلمانوں کی ابھی نئی نئی ریاست تھی، منافقین کی ان سرگرمیوں کا نوٹس لینا بہت ضروری تھا، جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر رہی تھی، اسلامی ریاست کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر، اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل و قسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں صلاۃ خوف کے احکامات بھی آئیں گے، اور احکام تیمم جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس صورت کی خصوصیات یہ ہیں کہ سابقہ 2 صورتوں کی طرح سورہ نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ البتہ یہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ایک اجتماعی ریاستی فریضہ ہوئی ہے۔ آج ہمارے ہاں ریاست تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ریاست ہے، ہماری علیحدہ قوانین ہیں، جبکہ اس جگہ پر، اس مقام پر اسلام کی دعوت دینا ایک اجتماعی ریاستی فریضہ ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ نساء کا جو کتابی ربط ہے وہ یہ ہے۔ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے میں نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھی، ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں سورہ نساء میں اس کی مزید توضیح جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ تنظیم صرف میدان جہاد تک محدود نہیں ہے، بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہو گئی ہے۔ یہ وسیع ہے، اس کے معاملات صرف جنگ تک ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ آگے بڑھ کر خاندان اور ریاستی اداروں تک بھی وسیع ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ سیرت کا ایک پہلو لے لیتے ہیں اور اس پہلو پر جو ہے وہ پھر اپنی تحریکیں اٹھا لیتے ہیں، بلکہ باقی پہلوؤں میں وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کا نبی کہنا، اور اس کے اوپر من سبب نبی فقتلوہ کے نعرے لگانا۔ لیکن اب ایسے لوگ جو یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے خاندانی جو مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہوتی، گھر ان کے جو ہے وہ دین سے خالی ہوتے ہیں،
نماز کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، معاشرت میں وہ ہندوانہ طرز عمل کے جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک پہلو کو انہوں نے بڑا اجاگر کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہ اصل میں محدود مذہبی تصور ہے۔ پورا تصور یہ ہے کہ انسان دین کے پورے تصور کو لے کر چلے، جہاں ریاستی معاملات بھی ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تذکرہ بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات بھی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یہاں سورہ نساء میں اسلامی حکومت کی قیام کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس سے اگلی صورت سورہ مائدہ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ، تاکہ اسلام کے فوجداری نظام پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس صورت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مہر کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس صورت میں مہر کے احکام بار بار آئے ہیں، اس کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور مہر کے لیے کئی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جیسے صدقات اور فریضہ آیت نمبر 24 کے اندر، اور اجور آیت نمبر 10 کے اندر، قنطار خزانہ بھی مہر میں دیا جائے تو واپس نہیں لیا جا سکتا، اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ نساء ہی میں جو ہم پڑھیں گے کہ طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں اور نظریہ جنگ ہے، اور اللہ کی حاکمیت، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی قانون کو لانا ہے۔ طاغوت کے سلسلے میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ طاغوت کے پاس ہم اپنے مقدمات لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اب وحی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے، اور یہاں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں یا غیر اسلامی قوانین ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کافر طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور یہاں طاغوت سے مراد وہ نظریہ ہے جس کے ماتحت کافر لیڈر اپنی قوم کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہماری عدالتیں کیا اللہ کی کتاب، اللہ کی قرآن کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں، وحی کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، یا یہ بھی طاغوت ہی کے جھنڈے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو نوٹ فرما لیجئے کہ ہماری عدالتیں بھی اس وقت طاغوت ہی کے جھنڈے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور غیر اسلامی عدالتیں ہیں۔ گو صبح صبح جج صاحب بیٹھنے سے پہلے جو وہاں کا چوکیدار ہوتا ہے، جو صبح آ کے دفتر کھولتا ہے قاصد، اس سے آ کر سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کروا لیتے ہیں، اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں قوانین جو ہوتے ہیں یا جن قوانین پر فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ غیر اسلامی ہیں، اور غیر اسلامی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر پھر غیروں ہی کی طرح کے جو ہے وہ مسائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر تو کسی بھی کیس کو بہت لمبا یا طویل کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں اسلامی ریاست ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ کیس 1 ہفتے کے لیے لمبا ہوتا ہے، اور یہاں پر بڑھاپے میں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بابا جی کا کیس چلا جاتا ہے، عدالت کے اندر لگا ہوتا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں بابا جی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک لڑکی کو چھیڑا ہے اور آپ کے اوپر مقدمہ ہو گیا اور آپ عدالت میں آ گئے ہیں؟ تو بابا جی مسکراتے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹا جی میں نے جوانی میں چھیڑا تھا لڑکی کو، اور وہ مقدمہ چلتے چلتے اب میرے بڑھاپے تک پہنچ گیا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ یہی حال ہے بالکل ہماری عدالتوں کا، یہی حال ہے۔ اور ججوں بیچاروں کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا نا، بعض معاملات تو وہ جو ریڈر بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جج ہی بنے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، وکیلوں سے میل ملاپ کر کے پیسے لے کر لمبی لمبی تاریخیں ڈال کر کے اس کو خراب کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ججوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا جج معصوم بنے ہوتے ہیں یا پھر دیکھی اندیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح کی عدالت میں بیٹھا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ طاغوت سے مراد غیر اسلامی قوانین کے تحت چلنے والی عدالتیں، وہ سب طاغوت کا حصہ ہے۔
تو یہ سورہ نساء کے اندر ہم پڑھیں گے۔ پھر سورہ نساء میں پاک دامنی کے لیے محسنین اور محسنات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مردوں عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ محسن اصل میں کہتے ہیں محفوظ قلعے کو، بند قلعے کو، اور جب عورت خامن کی مطلب تابع ہوتی ہے تو ایک بند قلعے کے اندر، ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہوتی ہے، وہ پاک دامن ہوتی ہے۔ چنانچہ مردوں کے لیے بھی الفاظ آئے محسنین غیر مصافحین، اور عورتوں کے لیے آیا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے۔ سورہ نساء کا جو نظم جلی ہے اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ سورہ نساء کے اندر 9 پیراگراف ہیں، یعنی مضامین کو سمجھنے کے لیے اس کو 9 پیراگراف میں جو ہے وہ مشتمل کیا گیا ہے۔ اس صورت کے نظم کی خصوصیات یہ ہے کہ اس صورت میں پہلے، تیسرے اور 9ویں پیراگراف پر مشتمل آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام کے درمیان دوسرے، چھٹے اور 8ویں پیراگراف میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ مضبوط اجتماعیت، اسلامی ریاست کے قیام اور استحکام کے لیے اندرونی دشمنوں یعنی منافقین کے بارے میں احکامات بھی چوتھے اور 7ویں پیراگراف میں دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی اہم ہے۔ جب تک اجتماعیت مضبوط نہیں ہوگی اور ڈھیلی ڈھالی ہوگی، نظم نہیں ہوگا، ڈسپلن نہیں ہوگا، تو وہ اجتماعیت پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، وہ ریاست کے قیام جیسے بڑے فریضے کو ادا نہیں کر سکتی۔ تو ریاست کے قیام کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت، اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں ہے، اور اس کو کھوکھلا کرنے والے لوگ منافقین، ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک یہ پہلا پیراگراف ہے، اور اس کے اندر معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں جن میں قانون وراثت بھی شامل ہے۔ پہلی آیت کے اندر، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ آدم اور حوا کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، اور خاندان ہی سے معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، رشتوں کو قائم دائم رکھو۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے، یعنی خاندان کا نظام میاں اور بیوی کے رشتے سے شروع ہوتا ہے۔ اس رشتے میں جتنی محبت ہوگی، جتنا تقویٰ ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اتنا ہی گھر سکون یعنی پرسکون ہوگا، اور جتنا ایک خاندان پرسکون ہوگا، اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اتنی ریاست پرسکون ہوگی۔ اس کے بعد یتامہ اور بیواؤں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ انصاف کیا جا سکے۔ یہ آیت اور یہ اس طرح کے مضامین بھی ہمارے ہاں جو آج کل جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یا یوں سمجھیے کہ سیکولر لوگ ہیں، ان کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر مرد جو ہے وہ 3 4 شادیاں کرے۔ ہاں، جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ اللہ کے احکامات یعنی عدل کو بھی سامنے رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ یتیموں کے مال بالغ ہونے پر انہیں واپس کر دیا جائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ خوش دلی سے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دو۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14 تک وراثت کے احکامات ہیں، اور یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور ان احکامات کو حدود اللہ کہا گیا ہے، جن کی خلاف ورزی کی سزا دوزخ ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں دین دار طبقہ ہو، غیر دین دار طبقہ ہو، وکلاء ہوں، جج صاحب ہوں، جرنیل ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب آ کر وراثت میں ڈنڈی مارتے ہیں۔
ہمارے ہاں خواتین کو، خصوصاً بہنوں کو اور بیویوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی ان حدوں کو کراس کرے گا وہ اللہ کی سزا یعنی دوزخ کا مستحق ہے۔ فرمایا جو کسی کے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کی ایک بالش زمین، ایک بالش اتنی زمین ناجائز طریقے سے ہتھیا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن آگ کا ایندھن، آگ کا توک بنا کے اس کے گلے میں ڈالے۔ آج جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ 2/3 حصہ صرف 2 سے زائد بیٹیوں، سکی یا سکی ماں کا ہے، سکی یا ماں شریک ستیلی بہنوں کا ہے۔ 2/3 حصہ 2 سے زائد بیٹیوں، سکی یا ماں شریک ستیلی بہنوں کا ہے جب اصول اور فروع نہ ہو اور سکے بھائی بھی نہ ہو۔ 1/3 ماں کا حصہ ہے جب اولاد نہ ہو اور 2 یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں۔ نیز ماں شریک ستیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے جب باپ، دادا اور اولاد نہ ہو تو ان کا بھی حصہ۔ 1/6 حصہ والدین کا ہے جب اولاد نہ ہو۔ ماں کا حصہ ہے جب بھائی موجود ہوں۔ ماں شریک ستیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے۔ 1/4 حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے۔ 1/8 حصہ اولاد والی بیوہ کے لیے۔ وراثت کے تمام حصے وصیت اور دین یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم ہدایات ہے۔ کوئی شخص مر گیا، اب اس کے سب سے پہلے جو ہے وہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت جو اس نے کیا ہے، اور وہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اس کے بعد جو ہے وہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئی ہیں اور قبولیت توبہ کے احکامات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 کے احکامات منسوخ ہو گئے، اس کا آگے ناسخ قرآن مجید میں نازل ہو گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 اس کی ناسخ ہے۔ غیر شادی شدہ زانیہ کے لیے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم۔ اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت اور محرمات نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کے وارث بننے سے روکا گیا ہے۔ بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آیت نمبر 19 کے اندر۔ پھر یہی حکم دیا گیا کہ ڈھیر سارا مہر بھی دیا ہو تو واپس نہیں دے سکتے آیت نمبر 20 کے اندر۔ پھر مسلمانوں کو باہمی استحصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، معاملہ باطل نہ ہو، بذات خود حق پر مبنی ہو۔ نمبر 2، باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ مالی معاملات میں ظلم اور عدوان کی سزا کو دوزخ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 30 کے اندر۔ کوئی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ حقوق زوجین بتائے گئے، مرد خاندان کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور تنازع کی صورت میں ہدایات دی گئی ہیں۔ بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ نصیحت کرنا پہلی، دوسری بستر الگ کرنا، اور تیسری ضرورت محسوس ہو تو اس کو ہلکی پھلکی مارنا۔ یہ بات بھی ہمارے ہاں جدید لوگوں کو اور سیکولر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی مرد اپنی بیوی کو مارے،
یہ ان عورتوں کے لیے جن کے اندر نشوز عام ہو جائے، بڑھ جائے، اور ضرورت محسوس ہو کہ اگر تھوڑا سا ڈراوا دیا جائے گا تو یہ واپس پلٹ آئیں گی۔ میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت بھی بیان کی گئی۔ حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی خالص عبادت شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے، اور حقوق اللہ کی عبادت کی وضاحت کی گئی بخل سے بچ کر معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کی جائیں۔ اب حقوق العباد کی وضاحت میں یہ بیان کیا گیا، آپ اندازہ کریں حقوق اللہ کی وضاحت میں شرک سے بچنا ہے، اور حقوق العبادت کی وضاحت کی گئی ہے کہ بخل سے بچنا ہے اور افراد کے مالی حقوق ادا کرنے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں بھی آج ہمارا معاشرہ گر چکا ہے۔ حقوق اللہ میں ہمارے ہاں ہمارے لوگ شرک کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا، بابوں سے مانگنا، پیروں سے مانگنا، اور ان کے پاس جا کر منتیں چڑھاوے چڑھانا، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی ہمارے ہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، ڈنڈی ماری جا رہی ہے، دوسروں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نماز، غسل اور تیمم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے طریقے کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ پہلا پیراگراف تھا جو مکمل ہوا۔ دوسرا پیراگراف ہے آیات 44 سے لے کر 57 تک۔ اس میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور اہل کتاب کو ان کی گمراہیاں بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ گمراہیاں خریدتے ہیں اور اللہ کے کلام کو اپنے منہ کا محل سے پھیر دیتے ہیں، اور اپنے مطلب کے لیے اللہ کی کتابوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں گے تو ہمارے ہاں بھی لوگ اس معاملے کو کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنی دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معاف جرم ہے، باقی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اہل کتاب کی اوہام پرستی پر تنقید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے تعصب پر گرفت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بخیل لوگ ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا، مسلمان تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، اور مشرکین انہی کی طرح شرک میں ملوث تھے، تو وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، تو اس پر اللہ کی گرفت کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ ہے، جس میں ان کی کھالیں بدلی جاتی رہیں گی اور مسلسل جلا جلا کر اذیت دی جائے گی۔ اہل کتاب میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ یہ دوسرا پیراگراف تھا۔ تیسرا پیراگراف آیات 58 سے لے کر 59 تک ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور یہ دو آیات ہی ہیں۔ آیت 58 میں عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور منصب اور اہل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب کیونکہ جیسے ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیل میں ہمارے ساتھی رہے ہیں تو اس لیے ان کو جو ہے وہ وزیر بنا دیا جائے یا مشیر بنا دیا جائے، نہیں، منصب جو ہے وہ اہل لوگوں کو دیا جائے۔ خصوصاً عدل کا جو منصب ہے، جہاں کوئی شخص عدل کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، جس کو ہم جج کہتے ہیں عام زبان میں یا قاضی کہتے ہیں، اس کے اندر اہلیت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر معاملہ فہم، معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کی اہلیت ہو۔ یہ نہیں کہ وکیل جو جھوٹ بول دیں اور جو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر جج کے سامنے اونچی آواز میں بول کر یا اپنی آواز سے پشت کر لیں اس کو اور وہ اس حق میں فیصلہ دے دے، پھر ایسے لوگوں کو ذمہ داری تفویض کرنا مناسب نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔
آیت نمبر 59 میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر اولو الامر کی معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے درمیان ہیں تو ان کی بھی اطاعت جو ہے وہ کی جائے گی، بشرطِ دیگر اگر وہ ایسے احکامات کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کے احکامات نہیں مانے جائیں گے جو اللہ اور اس کی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ دیگر بزرگوں، اماموں اور مفتیوں اولو الامر کی اطاعت یہ باؤنڈ اور کنڈیشنل ہے، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر حکمرانوں اور دیگر اولو الامر سے اختلاف اور نزاع کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو کتاب اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف جو ہے وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر لوٹایا جائے گا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 104 تک یہ چوتھا پیراگراف ہے، منافقین کا تذکرہ اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں اور شرک فی تشریع کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن و سنت سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آیت نمبر 61 میں اس کا تذکرہ ہے۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، آیت نمبر 62 میں اس کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، آیت نمبر 64۔ منافقین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے، مان نہ لے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک وہ ان کو اپنا حکم نہ تسلیم کریں۔ مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، اور جہاد فی سبیل طاغوت یعنی طاغوت کے راستے میں جہاد کرنا۔ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور شیطان کے اولیاء سے جہاد فرض ہے۔ اس صورت میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ منافقین گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کفوا ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کے حکم پر بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن فرضیت جہاد کے بعد لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا کہ صدائیں لگانے لگے۔ یہ ان کا معاملہ تھا منافقین۔ منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا جو استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ منافقین کے طریقہ سلام پر بھی تنقید کی گئی اور فَخَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 86 میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں دو آراء نہ رکھیں۔ دارالکفر کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی، انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کو چاہیے کہ دارالسلام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم لوگ بھی یورپ کی طرف بھاگتے ہیں، امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ عرض کیا تھا کہ آج ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے تو ہم سب وہاں بھاگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ سے 100 گنا زیادہ ہم یہاں پر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو دارالکفر سے ہجرت کرنی چاہیے دارالاسلام کی طرف۔ منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں اور انہیں دو رخ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دست درازی کریں دو رخ ان سے جنگ کی جائے۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکامات کی وضاحت کی گئی۔ قتل خطا یعنی خطا سے کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔
دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، دیت نہیں دی جائے گی۔ کسی قوم سے میثاق اور عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین میں دیکھیں کتنی پیاری ہدایات ہیں قتل عمد۔ اور ہمارے ہاں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ جو کام کرے روپیہ، نہ باپ کرے نہ میاں، نہ بہن کرے نہ بھیا۔ وہ کراچی کی ایک خاتون نے گاڑی چڑھا دی مردوں کے، 5-6 لوگوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں جناب اس کو ضمانت بھی مل گئی، بعد میں اس کو چھوٹ بھی ہو گئی، کوئی معاملہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق حل نہ ہوا۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا گیا کہ قائدین بیٹھے ہوئے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو تو گھر پر بیٹھنے والے قائدین اور مجاہدین کے لیے دعا کرنے والوں کا درجہ ان مجاہدین سے کم تر ہوگا جو میدان جنگ میں جہاد یعنی صف آرا ہو کر دشمنوں سے لڑ رہے ہوں گے۔ دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالسلام کے قیام کے بعد لازمت ہجرت کر لیں، ورنہ وہ دوزخی ہوں گے۔ ہجرت کے نتیجے میں دنیاوی فائدے اور اموال غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ صلاۃ خوف کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی، پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلیں گے، لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ جنگ کے اندر بھی نماز سے چھوٹ نہیں ہے، کم ہو جائے گی، آدھی آدھی کر کے پڑھ لینی ہے، لیکن چھوٹ نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان، جنتی مسلمان جو اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے، وہ بغیر نمازوں کے اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، جبکہ رسول اللہ اور مجاہدین جنگ کی حالت میں بھی آدھے جنگ پہ کھڑے ہیں، آدھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نمازوں کی کھلی چھوٹ ہے جی۔ اس کے بعد 5واں پیراگراف ہے جو آیات 105 سے لے کر 115 تک مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بنایا گیا کہ بما اراک اللہ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورہ کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی آیت نمبر 108 میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس کی خیانت کرنے والوں کی حمایت سے روک دیا گیا۔ خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام تھوپنے والوں کو بڑا گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اب عام ہو گئے، خود گناہ کرتے ہیں، دوسروں پر الزام تھوپ دیتے ہیں، چوریاں خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں عدالتوں میں جا کر۔ اور اس میں ملوث جو وکلاء ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم بات آ گئی ہے، چلیں ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ کسی شخص نے، مرد ہو یا عورت، خاتون نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کا اگر وہ الزام کسی اور پر لگا دیتی ہے یا لگا دیتا ہے تو وہ خود بہت بڑی گناہ گار ہے، دونوں مرد اور عورت۔ اور اس میں جو ملوث ہوگا یعنی وکلاء جو دوسرے پر الزام تھوپنے کے لیے، اپنے کیس کو جھوٹا مضبوط کرنے کے لیے کسی پر الزام تھوپ دیتے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کے جو ہے وہ مجرم ہیں۔ اور گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، اس شخص سے جس پر الزام لگایا، اس کی عزت کو تار کیا، اس سے معافی نہیں مانگتے، تو وہ وکلاء، وہ الزام لگانے والے مرد اور خواتین، یہ سب کے سب بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں بیان کیا کہ گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے والوں کو بشارت ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دے گا۔ جو منافقین اپنی خفیہ مجالس میں نجوہ کرتے تھے، ان پر سخت گرفت کی گئی ہے۔ نجوہ خیر کے کاموں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو جائز قرار دیا گیا، لیکن جماعتی زندگی میں تقریب کاری اور نقب لگانے کے لیے اس کو ممنوع یعنی حرام قرار دیا گیا۔ منافقین کو مخلص صحابہ کا راستہ سبیل المؤمنین اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی، ورنہ یہ منافقین دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 116 سے لے کر 134 تک
یہ چھٹا پیراگراف ہے جی، اور اس کے اندر دوسرے پیراگراف کی طرح بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مجادلہ ہے۔ اولاد ابراہیم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسماعیل فرشتوں کو اساس یعنی اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں پکارتے تھے۔ انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس بدعات کا حکم دیتا ہے جن کے مرتکب قریش اور بنی اسماعیل ہیں۔ آیت نمبر 119 میں یہ دوزخی ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اہم اصول بتائے گئے ہیں اور انہیں دین ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کے اہل کتاب کی خوش فہمیوں پر موقوف ہے اور نہ بنی اسماعیل اور قریش کی خوش فہمیوں پر۔ یہ سب لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ کسی کی خواہش پر نہیں ہے یہ معاملہ، بلکہ نسب سے قطع نظر جو بھی صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ توحید پر ثابت قدم اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست یعنی خلیل بنا لیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یتیموں سے متعلق معاشرتی احکام عدل کا اعادہ کیا گیا اور ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں بیویوں میں عدل کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو حکم تقوی کا دیا گیا کہ تقوی اختیار کرے۔ ایک اہم اصول یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، جو قومیں صرف دنیا کی طالب ہوتی ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے لیکن وہ آخرت سے محروم ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم دنیا کے طالب ہیں یا آخرت کے طالب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 7واں پیراگراف ہے اور اس پیراگراف کے اندر آیت نمبر 135 سے لے کر آیت نمبر 152 تک، اور اس کے اندر منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اس صورت کے اندر یہ بہت اہم مقام ہے جو پڑھنے کے خصوصاً عدلیہ کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، ان کو یہ پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات جو بیان کی گئی، ہوائے نفس سے بچ کر، اپنے نفس کی خواہش سے بچ کر مسلمانوں کو عدل اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے خود اپنے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ بہت اہم بات ہے، جھوٹے گواہ بنانا، جھوٹے گواہوں کو پیش کرنا، ٹکوں کی خاطر جھوٹی گواہی دینا، یہ غلط کام ہے، گناہ عظیم ہے۔ اور عدل قائم کرنا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نظام عدل اجتماعی جب تک نہیں ہے ہم سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ اس ظالمانہ نظام ہی کی وجہ سے آج ہم دن بدن امیر سے امیر ہو رہا ہے، غریب بیچارہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ سارے حقوق پیسے والوں کو حاصل ہیں، ساری سہولتیں پیسے والوں کو حاصل ہیں، اور غریب بیچارہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کچے مسلمانوں سے سچے ایمان کا مطالبہ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ منافقین کو غیر مسلموں سے قطع تعلق کر لینے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو منافقین کی مجلس سے اٹھ جانے کی، اس مجلس سے جس میں دین کا استہزاء کیا جا رہا، اٹھ جانے کی ہدایت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرے گا، اور منافقین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی۔
کون سی صفات ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ پہلی صفت تربص، انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے رہو۔ دوسری یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری قاموا کسالى، نماز کے لیے کسل مندی سے اور بیزاری سے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے چلے جائیں تو بس دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ 3 صفات ہیں منافقین کی، ذرا اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں۔ آج ہمارے ہاں نماز، منافقین اس وقت کے نماز پڑھتے تھے، اب ہمارا مسلمان نماز نہیں پڑھتا، سوچئے ذرا۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ یراؤن الناس، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے اعمال ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی دکھاوے کے اعمال ہیں، بہت اعمال ہیں دکھاوے کے لیے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں میلاد مناتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں محفل نعت اور اس طرح، یہ اب دکھاوا بنتا جا رہا ہے، ریا بنتی جا رہی ہے۔ میں اپنے ایسے رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر سال بلا ناغہ میلاد کی محفل کراتے ہیں۔ یہ ہے وہ یراؤن الناس، دکھاوا کر، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، کیا محفل تھی جی، کیا بات ہے جی۔ اور جو کرنے کے کام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے ڈنڈی مارنا، بھاگ جانا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ 5ویں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز کے بعد بھی ذکر اذکار بہت کم کرتے ہیں۔ 6 مذبذبین، اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پختہ ایمان نہیں ہوتا نا، اس لیے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ان ساری صفات سے، اور ہمیں سچے مومنین والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ آج ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہم ہدایت ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان سے دلی یارانے نہ پیدا کریں، ان کے در پر جا کر ماتھا نہ ٹیکیں، امریکہ کو رب ماننے کی بجائے اللہ کو رب مان لیں تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ منافقین کے لیے دوزخ کے سب سے نچلا حصہ اسفل من النار کا تذکرہ ہے۔ مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات، یعنی جہر بالسوء، زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ بہت اہم آیت ہے۔ یعنی جس پر ظلم ہوا ہے وہ تو ظاہری بات ہے چیخے چلائے گا نا، لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص کسی پر کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا۔ منافقین کو منفی پروپیگنڈے سے روک دیا گیا، اور جزوی ایمان نؤمن ببعض ونکفر ببعض پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ فرمایا گیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آؤ، اسی کی صورت میں جنت کی بشارتیں ہیں۔ اس کے بعد 8واں پیراگراف ہے جو آیات 153 سے لے کر 175 تک ہے، اور اس میں اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے مجادلہ، بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، ان کو خیر و شر کی وضاحت کی گئی۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا کہ اس طرح سیدنا موسیٰ کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی، آپ کو بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، بچھڑے کو خدا بنا لینا، سبت کے احکامات کی نافرمانی، نقض میثاق کا مرتکب ہونا، انبیاء کا قتل وغیرہ، یہ ساری باتیں
بیان کی گئی۔ سیدنا مریم سلام علیہا پر بہتان اور سیدنا عیسیٰ کا انکار اور سود خوری میں مبتلا ہونا، اس کا تذکرہ بھی آیت نمبر 161 اور 156 سے 161 میں موجود ہے۔ قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 159 میں۔ معقول اہل کتاب الراسخون کو دعوت اسلام دی گئی اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح تھی۔ وحی کا مقصد تمام حجت ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو نبی نہیں آئے، وحی نہیں آئی۔ تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یعنی ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لا تغلوا فی دینکم، آیت نمبر 171، یہی حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین خدا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، بعد آ جاؤ۔ سیدنا عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا بہت ضروری، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آخر میں ایمان لا کر اس پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی۔ آخری پیراگراف، نامہ پیراگراف اس سورت کا سورہ نساء کا یہ آخری آیت 176 پر مشتمل ہے، جس میں کلالہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قانون وراثت کی ذیلی شخص کلالہ کی وضاحت کی گئی۔ یہ پہلا جو پیراگراف ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 14 کا ضمیمہ ہے۔ کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے بیٹا بیٹی کوئی چھوڑے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں 2/3 حصہ ملے گا۔ بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کو مقابلے میں 2 حصہ ملے گا۔ یہ آخری آیت کا تذکرہ ہے۔ اور اس صورت کا مرکزی مضمون مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں، مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے۔ اب یہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں، یعنی اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجتماعیت مسٹ ہے جی، اس کے بغیر انسان ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی پتنگ جب کٹ جاتی ہے وہ کبھی کسی کھمبے کے ساتھ جا کے اڑ جائے گی، کبھی کسی درخت کے ساتھ اڑ جائے گی۔ تو اجتماعیت کے بغیر انسان ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ اجتماعیت ایک قسم کا قلعہ ہے جس قلعے کے اندر انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو اجتماعیت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اجتماعیت اختیار کرنے کی اور ایک اجتماعی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات یہ کہ خاندان وہ معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہوتا ہے اور اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست اسٹیٹ ہے۔ خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار میاں بیوی کی محبت کے علاوہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق پر کے تحفظ پر ہے، جبکہ ریاست کے استحکام خارجی محاذ کے علاوہ داخلی محاذ پر اتحاد اور یکجہتی پر منحصر ہے۔ منافقین ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کے فرائض میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔